بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ایسے فائدے بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے سارے واقعات و فضائل حضرت مولانا فرید احمد صدیقی فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی کتاب بسم اللہ کے فضائل و واقعات و عملیات میں سے لیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ ہر چھوٹی بڑی پریشانی، ہر قسم کا رنج و غم، ہر بیماری، دکھ تکلیف سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی مقروض ہوگا تو اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ اس شخص کے رزق میں اور عمر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ پاک ایسی جگہ سے اسے بے شمار رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہوگا تو باعث روزگار ہو جائے گا، اسے اپنی پسند کی نوکری مل جائے گی۔ جو لوگ رشتوں کی طرف سے پریشان رہتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین رشتے آنے لگیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہو تو کرایہ دینے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو بہت جلد ان کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ صرف ایک دفعہ میری اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پوری ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو جائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو 20 ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف ایک دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی دنیا کی ساری ضرورتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی اور آپ کی ہر جائز دعا اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اگر رشتہ داروں میں آپس میں کسی وجہ سے نااتفاقی یا ناراضگی ہے تو وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر اگر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں تو اللہ کے فضل سے سب ختم ہو جائیں گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپس میں غلط فہمیاں ہیں یا ایک دوسرے کے دل صاف نہیں ہیں تو اللہ پاک ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیں گے۔ گھر کے بچے اگر پڑھائی میں دل نہیں لگاتے یا پھر اسکول جانے میں ضد کرتے ہیں تو وہ بچے شوق سے اسکول جانے لگیں گے اور ان کا پڑھائی میں بھی دل لگے گا، اور آپ دنیا میں جو چاہیں گے سب آپ کو ملے گا۔ اس پڑھنے والے شخص کے اللہ پاک 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کے اعمال نامے میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا اور دنیا کی ہر ناگہانی آفتوں سے اللہ پاک اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ پاک نے اس کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے کے بعد عذاب قبر نہیں ہوگا، حساب نرمی سے لیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں اسے 12,000 تک سونے چاندی یاقوت و جواہر سے جڑے ہوئے عطا فرمائیں گے، اور 70 ایسے محل دیے جائیں گے کہ ہر محل کی کھڑکیوں سے 7 نہریں جاری ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں۔ بسم اللہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نیک کام جو اللہ رب العزت کے نام سے شروع نہ ہوتا ہو وہ نامکمل اور ناتمام رہتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والا نفاق و کفر سے بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام نیک بندوں میں لکھتا ہے اور وہ بندہ کفر و نفاق سے بری ہوتا ہے۔ بسم اللہ کا پڑھنا ہر چیز میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلالی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ بسم اللہ کے ہر حروف کے بدلے 4000 نیکیاں ہیں اور اتنے ہی گناہ معاف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کے لیے ہر حروف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالنور ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں خدا نے ایک گھر پیدا کیا ہے جس کا نام دارالنور ہے، اور جتنی چیزیں اس میں ہیں سب نور سے بنی ہیں، اور وہ ہوا میں معلق ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ پھر وہاں تک چڑھیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہا جائے گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وہ پڑھیں گے اور اڑ کر پہنچ جائیں گے۔ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو پہاڑ تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو پہاڑوں میں سے آواز آئی، حتیٰ کہ ہم نے بھی اس کی گونج سنی۔ اس پر کفار کہنے لگے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر جادو کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ سنائی نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 بہترین اعمال۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیک اعمال کے سردار اور سب سے بڑھ کر افضل 3 عمل ہیں۔ نمبر 1، اپنی ذات کے متعلق آدمی کو انصاف سے کام لینا۔ نمبر 2، اپنے بھائی کے ساتھ اس کے مال و دولت میں غم خواری کرنا۔ نمبر 3، ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھنا۔ فرزند آدم کو عذاب الہی سے نجات بخشنے والا قیامت کے دن میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کہ اکثر اپنی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رکھے۔ بسم اللہ والدین کی نجات کا ذریعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ مکتب میں بٹھایا جاتا ہے اور معلم اس کو پہلے کہتا ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ یہ کلمہ زبان پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے اور اس کے ماں باپ اور اس کے استاد کو عذاب جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی کھانے سے پہلے یہ کلمہ زبان پر نہیں لاتا تو اس کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جو درمیان میں بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو باقی کھانے سے شیطان ہٹ جاتا ہے اور اس سے پہلے ساتھ کھائے ہوئے کھانے کو قے کر دیتا ہے، اور وہ شخص گویا اثر نو کھانا شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے شیطان مکھی کی طرح چھوٹا اور گھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صاحب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا اور کچھ دور چلے تھے کہ اونٹنی کا پاؤں پھسلا تو وہ صحابی اونٹنی کی ٹھوکر کھانے سے گرنے لگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بے ساختہ یہ کلمہ زبان پر لائے، شیطان بہت برا ہے، اس پر خدا لعنت کرے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ زبان پر نہ لاؤ، کیونکہ اس طرح کہنے سے شیطان اپنے آپ کو بڑا بھاری تصور کرتا ہے اور خوشی کے مارے پھول جاتا ہے، بلکہ ایسی حالت میں یہ کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلمے کی عظمت سے شیطان مارے غم کی گھل جاتا ہے اور سمٹ کر مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ رتبے بلند کرتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر کے 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور اگر وہ شخص مر جائے تو شہید ہوگا۔ بسم اللہ قرآن کی زینت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں سے رونق و زینت بخشی ہے۔ نمبر 1، آسمان کو چاند اور سورج اور ستاروں سے۔ نمبر 2، فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ نمبر 3، جنت کو حوروں سے۔ نمبر 4، پیغمبروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 5، دنوں کو جمعے کے دن سے۔ نمبر 6، راتوں کو لیلۃ القدر سے۔ نمبر 7، مہینوں کو رمضان المبارک سے۔ نمبر 8، مساجد کو کعبہ شریف سے۔ نمبر 9، کتابوں کو قرآن پاک سے۔ نمبر 10، قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ پڑھنے والے کے لیے انعامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 12,000 تک سونے چاندی یاقوت و جواہر سے جڑے ہوئے، جن میں ہر ایک کا طول 500 برس کی راہ کا ہوگا، اسی قدر ان کا فرش ہوں گے، عطا کرے گا، اور اس کو 70 محل دیے جائیں گے
جن میں سے ہر ایک کا طول و عرض اس دنیا کے برابر ہوگا۔ اس کے محل کی کھڑکیوں کے نیچے 7 نہریں جاری ہوں گی۔ شیطان نے لوگوں کو بسم اللہ سے روک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شیطان نے لوگوں سے اس آیت کو چرا لیا، یعنی شیطان لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے نہیں دیتا۔ بسم اللہ کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی کا چلنا اور رکنا۔ خدا نے جب چاہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق کر دے تو ان کو حکم دیا کہ اپنی کشتی پر بسم اللہ مجریہا و مرساہا لکھیے اور رحمان الرحیم نہ لکھیے، کیونکہ رحمت اور عذاب دونوں جمع نہیں ہوتے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بسم اللہ ہی مجریہا کہتے تھے تو کشتی چل کھڑی ہوتی تھی، اور جب بسم اللہ مرساہا کہتے تھے تو ٹھہر جاتی تھی۔ امت محمدیہ کا 3 ناموں کی برکت سے افضل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 3 ناموں سے افضل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے رب وہ کیا ہیں؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک اندھا بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اے پروردگار، ان ناموں کی برکت سے مجھے آنکھیں عنایت کیجیے۔ اسی دم اس کی آنکھیں مل گئیں۔ بسم اللہ کی برکت سے یوسف علیہ السلام پر دروازے کھل گئے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں کے اندر بند کرایا تھا اور وہ بھاگتے تھے اور ہر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاتے تھے اور ہر دروازہ کھلتا جاتا تھا، اسی طرح جنت کے دروازے بھی اس کے کہنے والے کے لیے کھل جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ شرطوں کی رعایت رکھے، یعنی احکام اسلام کی پابندی کرے۔ بسم اللہ پڑھنے والے کے قیامت کے دن شفاعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر وقت ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، کیونکہ اس کے کلمے میں 19 حروف ہیں۔ جو شخص خلوص نیت سے اس کلمے کو ایک بار زبان پر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان فرشتوں سے دور رکھے گا جو عذاب جہنم پر موکل ہیں، اور ان کی تعداد 19 ہے۔ جو شخص اپنی تمام عمر میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، اس کو جہنم کے 7 طبقوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور وہ جو شخص قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے امت محمدیہ کے 70 گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بسم اللہ کی برکت سے عذاب قبر دور ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کسی قبر پر ہوا، دیکھا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ چند مدت کے بعد اس قبر پر پھر جانا ہوا، دیکھا کہ عذاب اس قبر سے اٹھا لیا ہے۔ آپ نے مناجات کی، یا کریم اس بندے پر کیوں کر تو نے کرم فرمایا۔ حکم ہوا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کا معصوم بچہ تھا، اب اس بچے کو مکتب میں بٹھایا گیا ہے۔ اس کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ہماری غیرت نے نہ چاہا کہ اس کا لڑکا معصوم اپنی زبان سے ہمارا رحمان الرحیم لب پر جاری کرے اور ہم اس کے باپ پر عذاب کریں۔ بسم اللہ کی برکت سے زہر نے اثر نہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ قلعے والوں نے کہا کہ پہلے ہم کو دین اسلام کی حقانیت کی کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا اچھا تم میرے پاس زہر لاؤ۔ وہ ایک پیالے میں زہر لائے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پی گئے، کچھ اثر نہ ہوا، صحیح و سالم کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا بے شک یہ دین حق ہے، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ کی برکت سے درد سر دور ہو گیا۔ دولت فاروقی میں قیصر روم کے اسلام لانے کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں عرض پیش کی کہ میرے سر میں درد شدید رہا کرتا ہے، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ ٹوپی سلوائی اور اس کے پاس روانہ کر دی کہ اس کو اوڑھے رہا کرو۔ قیصر نے اس ٹوپی کو آمد سن کر استقبال کیا اور بطور تاج کے سر پر اوڑھ لیا۔ اسی وقت درد سر موقوف ہو گیا۔ جب تک اوڑھے رہتا درد سر نہ ہوتا، اور جب اتار لیتا تو درد سر شروع ہو جاتا۔ قیصر نے جب ٹوپی کا کھوج نکالا تو دیکھا کہ اس ٹوپی میں ایک کاغذ کا پرچہ لپٹا ہوا ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہر درد کا یہی علاج ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کی جان بچ گئی۔ ایک اللہ والے بسم اللہ شریف کے فضائل کسی محفل میں بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی کی بیٹی بھی جلسے میں موجود تھی۔ اس آیت مکرمہ کی تاثیر اس کے دل پر اثر کر گئی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ نہایت درجہ اس سے ناراض رہتے تھے، طرح طرح کی اس کو تکلیفیں دیتے اور چاہتے تھے کہ اس پر کسی طرح کا بھاری الزام لگا کر مار ڈالیں، ورنہ برادری میں بہت رسوائی ہو جائے گی۔ اس بات کے ظاہر ہونے سے نہایت شرمندگی حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا باپ بادشاہ وقت کا وزیر تھا۔ مہر کی انگوٹھی خاص اس کے پاس رہتی تھی۔ ایک روز بیٹی کو مہر سپرد کی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ رات کو سوتے وقت اس کے باپ نے اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ماہی گیر نے مچھلی شکار کر کے وزیر کو پیش کی۔ اس نے لے کر لڑکی کو پکانے کے واسطے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر لے لی۔ جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہی مہر والی انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی جیب میں واپس رکھ لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانے کے بعد دربار کا وقت آیا۔ لڑکی سے انگوٹھی مانگی گئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر جیب سے نکال کر دی تو وہ حیران رہ گیا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اور اب میں اپنی ویڈیو کے آخر میں بسم اللہ کے 20 بہت ہی خاص وظائف اور عملیات بتاتا ہوں، جن کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ بسم اللہ سے متعلق وظائف و عملیات۔ نمبر 1، جو شخص اس کے عدد حروف کے موافق اس کو 786 مرتبہ 7 روز برابر پڑھے، انشاءاللہ دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور بھلائی کے حاصل کرنے والے اور برائی کو دفع کرنے والے یا کسی تجارت کے چلنے وغیرہ کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، جو شخص سوتے وقت 21 بار پڑھے، اس رات شیطان سے محفوظ رہے گا، چوری ناگہانی موت اور ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جب کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے تو ظالم کے دل میں اس کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے محفوظ رہے۔ نمبر 4، اور اگر طلوع آفتاب کے بعد آفتاب کے سامنے ہو کر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، خدا اس کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گی اور 1 سال بھی نہ گزرے گا کہ وہ امیر کبیر ہو جائے گا۔ نمبر 5، محبت کے واسطے جس شخص کو 786 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو وہ دوست ہو جائے گا۔ نمبر 6، 786 بار پڑھ کر کن ذہن آدمی کو نہر میں اس کا پانی دم کر کے دیا جائے تو اس کا ذہن بہت تیز ہو جائے گا اور جو بات سنے گا وہ یاد رہے گی۔ نمبر 7، اگر بارش کی نیت سے 61 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی بارش نازل ہوگی۔ نمبر 8، جو شخص صبح کے وقت دل سے اور سچی نیت سے 2500 مرتبہ 40 روز تک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر عجائب و اسرار منکشف کرے گا اور عالم میں جو کچھ بات ہونے والی ہوگی وہ اس کو خواب میں پہلے ہی معلوم ہو جایا کرے گی، مگر اس کے لیے ریاضت اور رازداری شرط ہے تاکہ کامیابی نصیب ہو۔ نمبر 9، اگر کسی کو حاکم یا بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو جمعرات کو روزہ رکھ کر کھجور اور روغن سے زیتون سے افطار کرے اور مغرب کی نماز کے بعد 121 مرتبہ شمار کر کے بسم اللہ پڑھے، پھر بغیر گنتی پڑھتا رہے یہاں تک کہ اس کو نیند آ جائے۔ پھر جمعے کو بعد نماز فجر 121 مرتبہ پڑھے اور مشک و زعفران و گلاب سے کاغذ پر 121 مرتبہ لکھے اور عود اور عنبر روشن کرے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ لوگوں کی نگاہوں میں 14ویں کے رات کے چاند کے جیسا ہوگا اور ہر ایک اس کی عزت و خدمت کرے گا، اس کے روب میں رہے گا اور جس کی اس پر نگاہ پڑے گی وہ اس سے محبت کرے گا۔ اس کے لکھنے کی صورت کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 10، اگر قرض دار اس کو اپنے پاس رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے اور ہر ایک برائی سے محفوظ رہے۔ اور اگر کسی شیشے کے گلاس میں لکھ کر آب زمزم یا میٹھے کنویں کے پانی سے دھو کر جس مریض کو پلائے انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ نمبر 11، اور اگر ایک کاغذ پر 35 مرتبہ لکھ کر گھر میں لٹکائے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور گھر کی خیر میں خوب برکت ہوگی۔ نمبر 12، ایک کاغذ پر 35 مرتبہ لکھ کر اس کاغذ کو
دکان پر لگائیں، بہت فائدہ ہوگا اور خریدار کی نظر اس کی طرف جم جائے گی۔ نمبر 13، جو شخص یکم محرم کو 130 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، تمام عمر اس کے گھر میں کوئی برائی نہ پہنچے۔ نمبر 14، اور جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو 61 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اولاد اس کی زندہ رہے گی۔ یہ عمل بہت زیادہ مجرب ہے۔ نمبر 15، اگر اس کو 100 مرتبہ لکھ کر کھیت میں دفن کریں تو کھیتی خوب ہوگی اور کل آفات سے محفوظ رہے گی۔ نمبر 16، اگر سیسے پر لکھ کر کانٹے میں باندھ کر مچھلی کا شکار کریں تو انشاءاللہ بہت شکار ملے گا۔ نمبر 17، اگر ایک بار لکھ کر انگوٹھی کی رنگ کے نیچے رکھ دیں، پھر اس انگوٹھی کو دودھ میں دھو کر زہریلے جانور کی کانٹے کو پلائیں تو سب زہر دور ہو جائے گا۔ نمبر 18، اگر اس کے حروف علیحدہ علیحدہ کر کر اپنے پاس رکھیں تو بڑی بزرگی نصیب ہوگی۔ نمبر 19، اور جو کوئی بسم اللہ کو لکھ کر ہر روز 40 بار اس کے میم کو دیکھتا رہے اور قل اللہم مالک الملک آخر تک پڑھے، اس کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا اور جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ بہت بڑھ جائے گا۔ نمبر 20، اگر الرحمن الرحیم کو 50 مرتبہ لکھ کر اور 150 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر دم کر کے اپنے پاس رکھے اور حاکم یا کسی ظالم کے پاس جائیں تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سارے اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے اس چینل اسلامک مشن کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔